السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس ویڈیو میں آبی آلودگی کسے کہتے ہیں، اس کی وجوہات اور اثرات پڑھنے جا رہے ہیں۔ آبی آلودگی شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ سوالات ہیں، بتائیے تو بھلا۔ پہلا سوال ہے، استعمال کے قابل پانی ہمیں کن کن آبی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے؟ کون کون سے آبی ذرائع ہیں جہاں سے ہم استعمال کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں؟ تو ان غیر آلودہ آبی ذرائع سے ہم پانی حاصل کر سکتے ہیں جو تیزاب زدہ نہیں ہے، انہیں جس میں آلودگی نہیں ہے، پانی صاف ہے، تو ہم دریا، ندی، تالاب، جھیل، جھرنا وغیرہ کا پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے، پانی کا استعمال ہم کس لیے کرتے ہیں؟ تو پانی کا استعمال ہم مختلف ہمارے مقاصد ہے، جیسے پینے کے لیے، غذا کے لیے، غذا کی تیاری کے لیے، صاف صفائی کے لیے، کھیتوں کی آب پاشی کے لیے، کارخانوں اور فیکٹریوں میں بھی پانی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، زمین کے کل رقبے کا کتنا فیصد حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے؟ تو زمین کے کل رقبے کا 71% حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ چوتھا سوال، کن وجوہات کی بنا پر پانی آلودہ ہوتا ہے؟ تو وجوہات کون کون سے ہیں؟ شہروں میں گھریلو گند نکاسی کا پانی، صنعتی فاضل جس کی وجہ سے آبی ذخائر آلودہ ہو جاتے ہیں، اور دیہاتی علاقوں میں کیا ہوتا ہے، ندیوں کا استعمال کپڑے دھونے، نہانے، تیرنے کے لیے، مویشیوں کو نہلانے کے لیے، اور کئی لوگ رفع حاجت اور پیشاب بھی کرتے ہیں۔ ان تمام سرگرمیوں کے باعث ندی کا پانی آلودہ ہوتا ہے۔ پھر آخری سوال ہے، پانی ہی زندگی ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ روئے زمین پر کسی بھی حیوان یا نباتات کو پانی کے بغیر اپنی بقا کو قائم رکھنا ناممکن ہے، اسی لیے پانی ہی کو زندگی کہا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آبی آلودگی کسے کہتے ہیں۔ قدرتی اور بیرونی اجزاء کے ملنے سے جب پانی گندا، زہریلا ہو جاتا ہے اور اس میں آکسیجن کی مقدار گھٹتی ہے تو اس کی وجہ سے جانداروں کو نقصان پہنچتا ہے، متعدی بیماریاں پھیلتی ہیں، اسی کو آبی آلودگی کہتے ہیں۔ قدرتی اور بیرونی اجزاء کے ملنے سے جب پانی گندا ہو جاتا ہے، بیرونی اجزاء مطلب جو گھر کا نکاسی کا پانی ہے، صنعتوں کی نکاسی کا پانی ہے، یہ جب پانی میں شامل ہو جاتا ہے تو پانی آلودہ ہوتا ہے اور اس میں آکسیجن کی مقدار گھٹتی ہے اور کئی بیماریاں اس سے پھیلتی ہے، اسی کو آبی آلودگی کہتے ہیں۔ میٹھے اور سمندری پانی کی آلودگی میں طبعی، کیمیائی اور حیاتی تبدیلیوں کا شمار ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آبی آلائندے، واٹر پولوٹنٹس، جن کی وجہ سے آبی آلودگی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ہے پوائنٹ، حیاتی آبی آلائندے جیسے کائی، بیکٹیریا، وائرس اور طفیلی جانداروں کی موجودگی کی وجہ سے پانی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اس حیاتی آلودگی کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تو یہ پہلا ذریعہ ہے آبی آلودگی کا، حیاتی آبی آلائندے جیسے کائی، بیکٹیریا، وائرس اگر پانی میں ہے تو وہ پانی استعمال کے لائق یا پینے کے قابل نہیں ہوتا، اور کوئی استعمال کرتا ہے تو اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے غیر نامیاتی آلائندے۔ غیر نامیاتی آلائندوں میں باریک ریت، دھوئے کے ذرات، مٹی کے ذرات جیسی تیرنے والی اشیاء، نمکیات کا آمیزہ، آرسینک، کیڈمیم، سیسے، پارے کے مرکبات اور تابکار اشیاء کے حصے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بھی کیا کرتی ہے، آبی آلودگی پیدا کرتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے نامیاتی آلائندے۔ نامیاتی آلائندے میں گھاس کش، حشرات کش، کھاد، گندا پانی، نیز کارخانوں سے نکلنے والے اخراجی مادے نامیاتی آلائندے کہلاتے ہیں۔ اس
کے بعد ہم دیکھیں گے آبی آلودگی کی وجوہات۔ دو وجوہات ہے، ایک تو قدرتی اور دوسری انسان کی پیدا کردہ وجہ ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں قدرتی وجوہات کون کون سی ہے۔ تو سب سے پہلے پانی میں آبی سنبل کا نمو۔ پانی میں جو سنبل کی نمو ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، یہ سب سے پہلی وجہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن گیس کی کمی ہوتی ہے، پانی کی قدرتی خصوصیات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ پانی میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور پانی کا جو ٹیسٹ ہے یا اس کی جو خصوصیت ہے اس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری وجہ ہے اشیاء کا سڑنا۔ حیوانات اور نباتات کے باقیات کے سڑنے اور تنزل کی وجہ سے بھی پانی آلودہ ہوتا ہے۔ حیوانات مر جاتے پانی کے پاس میں، یا مرے ہوئے حیوانات کو اگر پانی میں پھینک دیتے ہیں، یا نباتات کے باقیات ہے کے سڑنے کی وجہ سے آبی آلودگی ہوتی ہے۔ تیسری وجہ ہے تلچھٹ، جسے گاد بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تلچھٹ یا گاد یہ کس طریقے سے پانی میں آتا ہے؟ تو ندی کے پانی کے بہاؤ اور اس کے راستہ بدلنے کی وجہ سے پانی میں شامل ہوتا ہے اور جس سے آلودگی ہوتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے زمین کی جھیج۔ زمین کی جھیج کی وجہ سے بیکٹیریا یا جیسے خرد جاندار کئی حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء پانی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو زمین کی جھیج کی وجہ سے حیاتی اجزاء جیسے بیکٹیریا ہے یا خردبینی جاندار ہے، یہ حیاتی اجزاء ہے، یہ پانی میں شامل ہوتے ہیں۔ غیر حیاتی اجزاء ہے جیسے مٹی ہے، دھول ہے، یہ پانی میں شامل ہونے کی وجہ سے آلودگی ہوتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے پھپھون۔ پانی میں سڑے ہوئے نامیاتی مادوں پر پھپھون اور بیکٹیریا کی نشوونما ہونے سے پانی میں سڑے ہوئے نامیاتی مادے جیسے نباتات ہے، حیوانات ہے، ان کو پانی میں پھینک دیتے ہیں، تو وہ جب سڑ جاتے ہیں تو ان پر پھپھون اور بیکٹیریا کی نشوونما ہوتی ہے، تو اس سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کائی۔ زیادہ بڑھنے پر پانی گندا ہو جاتا ہے۔ کائی کے زیادہ نشوونما سے یا بڑھنے سے پانی گندا ہو جاتا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے قدرتی وجوہات میں کریم۔ زمین پر موجود کریم بارش کے پانی کے ساتھ بہتے ہیں اور بارش کے پانی کے ساتھ بہنے کے بعد میں پانی کے ذخیرے میں شامل ہو کر پانی کو آلودہ کرتے ہیں۔ یہ تھی قدرتی وجوہات۔ اس کے بعد میں دیکھیں گے انسان کی پیدا کردہ وجوہات۔ پہلی وجہ ہے رہائشی علاقے کا گندا پانی۔ گاؤں، شہروں کا گندا پانی فضلہ، ندی کے بہتے پانی اور پانی کے ذخائر میں چھوڑا جاتا ہے۔ گاؤں اور شہروں کا جو گندا پانی ہے یہ پانی کے ذخائر میں چھوڑا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے صنعتوں کا گندا پانی۔ کپڑے، شکر، کاغذ، لوہا، چمڑے کی صنعت اور دودھ کی صنعتوں سے پانی میں رنگ، مصفحہ، چمڑے کے ٹکڑے، ریشے، پارا، سیسہ وغیرہ پانی میں چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ جتنی بھی صنعتیں بتائی گئی ہے اس سے نکلنے والا جو رنگ ہے، مصفحہ یعنی ڈٹرجنٹ، پھر چمڑے کے ٹکڑے، ریشے، پارا اور سیسہ یہ دھاتیں ہیں، یہ بھی پانی میں چھوڑے جاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ معدنی تیل کا رساؤ۔ نقل و حمل کے دوران تیل کا گرنا، رساؤ ہونا، ٹینکر کی صفائی کرتے وقت پانی پر تیل کا تیرنا۔ تو معدنی تیل کا رساؤ یعنی پانی میں جب تیل شامل ہو جاتا ہے، نقل و حمل کے دوران جیسے جہاز آتے ہیں سمندر میں، کبھی کبھار جہاز ڈوب جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے سمندر میں تیل کا رساؤ ہوتا ہے، یا پھر ٹینکر کی صفائی کرتے وقت پانی پر تیل کا تیرنا وغیرہ۔ اگلا پوائنٹ ہے کھاد اور حشرات کش کا استعمال۔ کیمیائی مادے، فاسفیٹ اور نائٹروجن ملی ہوئی کھاد، ایڈرن، کلورین، کاربونیٹ ملے ہوئے حشرات کش مادے وغیرہ پانی کے ساتھ بہہ کر پانی کے دھارے میں مل جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی کیمیائی مادے ہیں، کھاد ہے یا حشرات کش ہے،
जरासीम कुछ अद्वयात है, ये पानी में शामिल होकर आलूदगी का सबब बनते हैं। कुछ दीगर वजूहात भी है आबी आलूदगी के, जैसे नदी के पानी में फुजले का मिलना, कपड़े धोना, पानी में अंबाड़ी, घास पात के सड़ने की वजह से पानी आलूदा हो जाता है। नाश की राख बाकियात को पानी में बहाना और फूल वगैरह पानी में डालना, हरारती बिजली मरकज़ से गंदे पानी का इखराज वगैरह का शुमार दीगर वजूहात में होता है। इसके बाद हमें देखना है आबी आलूदगी के असरात। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसान पर होने वाले असरात कौन कौन से हैं। तो आलूदा पानी की वजह से इसहाल, जैसे लूज़ मोशन होता है, यरकान, हम आम ज़बान में अपने इलाकाई ज़बान में उसको कामिन कहते हैं, मियादी बुखार, जल्दी बीमारियाँ, निज़ाम के अमराज वगैरह होते हैं। फिर जिगर, गुर्दे, दिमाग की बीमारियाँ, हड्डियों के अमराज, खून का ज़्यादा बहाव जिसे हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से होती है। दूसरा जो असर है वो माहौली निज़ाम पर होने वाला असर, जैसे नबातात की नशोनुमा रुक जाती है, नबातात ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं होती, बढ़ते नहीं हैं, नबातात की अनवा ख़त्म हो जाती है, कई किस्म के नबातात आलूदगी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। पानी में नमकियात की मिक़दार बढ़ जाती है, पानी में ऑक्सीजन के हल होने का तनासुब कम हो जाता है, ऑक्सीजन की जो मिक़दार पानी में पाई जाती है वो कम हो जाती है आलूदगी के सबब। आबी माहौली निज़ाम का तवाज़न बिगड़ जाता है, माहौली निज़ाम का तवाज़न भी बिगड़ जाता है। जब ऑक्सीजन कम होगी तो ज़ाहिर सी बात है तो जानदारों पर भी उसका असर होता है और आबी जानदार हलाक होते हैं। समंदरी परिंदों पर भी मुज़िर असरात होते हैं। और दीगर असरात में है पानी की कुदरती और तबई खासियत तब्दील होती है, पानी की जो खुसूसियत है, कुदरती खुसूसियत है, तबई खुसूसियत है, वो बदल जाती है। जैसे पानी का रंग और जायका बदलता है, ये उसकी कुदरती खुसूसियत है, वो तब्दील हो जाती है। पानी में मौजूद मुफीद जानदार ख़त्म हो जाते हैं, जो जानदार फ़ायदेमंद है हमारे लिए, जैसे मछलियाँ हैं या दीगर दूसरे जानदार हैं जो मुफीद है, वो ख़त्म हो जाते हैं। ज़मीन की ज़रखेज़ी मुतासिर होती है और फसलों में जहरीले मादे शामिल हो जाते हैं। ज़रखेज़ी मुतासिर होती है और जो आबी आलूदगी की वजह से जो अशिया जहरीले मादे पानी में होते हैं वही मादे फसलों के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये थे आबी आलूदगी के असरात।